أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کریں، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کریں آپ اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے ہر اس چیز کی جو تم کرتے ہو، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کے 21ویں سپارے کی سورہ احزاب کی پہلی 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمات میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو 4 حکم دیے۔ بظاہر وہ خطاب حضور علیہ السلام سے ہے، لیکن در حقیقت وہ خطاب حضور علیہ السلام سے نہیں بلکہ آپ کی امت سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جن 4 چیزوں کا اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، نبی سے تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کی خلاف ورزی ممکن نہیں، اور میں بے شمار دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کے بے شمار مقامات ہیں
جہاں اللہ رب العزت بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خطاب امت مسلمہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب ان آیات کریمات میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا حکم دیا اور پھر ایک عقیدہ سمجھایا ہے۔ پہلے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے، پھر ایک عقیدہ سمجھایا ہے، پہلا حکم اللہ رب العزت نے جو دیا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر ہر نیک عمل کی بنیاد تقوی پر ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ تقوی کا مفہوم بھی میں بے شمار دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس کے مفہوم کی انتہا کو دیکھیں تو ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے، تقوی نام ہے اس چیز کا کہ انسان کانٹے دار جھاڑیوں میں سے یا آگ کے شعلوں میں سے گزرے اور اس کے جسم پر خراش تک بھی نہ آئے۔ یہ ہے تقوی کی انتہا۔ اور تقوی کا ادنا ترین مفہوم کیا ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کی سنت کے مطابق کرنا۔ ظاہر بات ہے ہم لوگ تقوی کی اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتے کہ گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں، معصیتوں کی، گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں، آگ کے شعلے ہماری چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوں اور پھر ہم پر اس کا کچھ اثر بھی نہ ہو، ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ ہم اگر تقوی کے اس ادنا ترین مفہوم پر عمل کر لیں کہ کم از کم جو عمل ہم نیک عمل کرتے ہیں اس میں 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں کہ وہ عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے اور ہو نبی کی سنت کے مطابق۔ یہ 2 چیزیں اگر آ جائیں ہمارے عمل میں تو وہ تقوی پر مبنی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز کے اندر جب تک تقوی نہیں ہے نماز عبادت نہیں ہے۔ روزے کے اندر جب تک تقوی نہیں ہے روزہ عبادت نہیں ہے۔ حج کے اندر جب تک تقوی نہیں ہے حج عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت پہلا حکم نبی کو خطاب کر کے امت کے لیے جو دے رہے ہیں وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بول بولنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے بار بار سوچ لو کہ اس عمل کے بارے میں، اس بول کے بارے میں میرے دل کے اندر
اللہ کی رضا موجود ہے یا نہیں؟ میرا یہ بول، میرا یہ عمل نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ پہلا حکم اللہ رب العزت نے یہ دیا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو ہر معاملے میں۔ اپنی جان کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنی اس جان کو تم جہنم کے اندر تو نہیں دھکیل رہے۔ اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے اہل و عیال کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے مال و دولت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ہم حرام تو نہیں کما رہے، یا حلال کما کے ہم کہیں حرام پہ خرچ تو نہیں کر رہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کمائی حلال کی ہو اور خرچ بھی حلال پر ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو ہر معاملے میں، اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں بھی، اپنی خانگی زندگی کے بارے میں بھی، اپنی خاندانی زندگی کے بارے میں بھی، اپنی معاشی اور تجارتی زندگی کے بارے میں بھی، اپنی قومی اور سیاسی زندگی کے بارے میں بھی، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر تمہارا عمل عبادت کہلا سکتا ہے۔ بے شک بظاہر وہ لوگوں کو عبادت نظر نہ آئے۔ اب کون ہے جو انسان کی نیند کو عبادت سمجھتا ہو؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ کون آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کھانا عبادت ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ کون آدمی سمجھتا ہے کہ یہ پینا عبادت ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے یہ انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن یہی ضرورت اگر ہم ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کی سنت کے مطابق کریں تو وہ اعمال بھی ہمارے عبادت بن جاتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر ہماری نیت یہ ہو کہ میں سوتا ہوں اس لیے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، میں سوتا ہوں اس لیے تاکہ اس جسم کو اللہ کے احکامات کی تابعداری کے لیے تازہ دم کر سکوں، میں کھاتا ہوں اس لیے کہ میرے جسم کے اندر توانائی آئے اور میں اس توانائی کو اللہ کی عبادت کے لیے صرف کر سکوں، اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کما سکوں، اللہ کی دوسری عبادات بجا لا سکوں۔ کرے نبی کی سنت کے مطابق اور کرے اللہ کی رضا کے لیے تو سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، اور تجارت تو پھر اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایماندار اور دیانتدار تاجر جو حرام سے پوری طرح بچتا ہے، حرام کمانے سے بھی حرام پر خرچ کرنے سے بھی، وہ قیامت والے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ بظاہر سب یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت ایک دنیا کا معاملہ ہے، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق، لیکن وہی دنیا کا معاملہ اگر ہم
دین کے اس اصول کے مطابق کریں، رضا اللہ کی، طریقہ نبی کا، تو ہمارا وہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرا حکم دیا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی سے تو کافروں اور منافقوں کی اطاعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ نبی اور کافروں منافقوں کی اطاعت کرے، ہو نہیں سکتا۔ نبی کو خطاب کر کے اللہ رب العزت یہ خطاب در حقیقت امت کو کر رہے ہیں، اے نبی کی امت، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ جب تمہارے پاس ایک پورا نظام زندگی موجود ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو تقسیم کر دیا ہے۔ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ دین کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دنیا کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے یہ جو دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا تصور دے رکھا ہے، اس نے دین کا دائرہ بہت سکیڑ دیا ہے۔ حالانکہ نہ دنیا ہمارا مقصود ہے اور نہ وہ دنیا اللہ کو محبوب ہے جو دنیا دین سے الگ کر کے حاصل کی جائے۔ وہ سلطنت ہو، وہ دولت ہو، وہ شہرت ہو، وہ طاقت ہو، جس دنیا کو دین سے الگ کر کے کمایا جائے گا وہ دنیا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کافروں اور منافقوں کی اطاعت کا تصور نہیں، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے۔ تم دنیا کی وہ واحد خوش قسمت قوم ہو، واحد، انسانیت کی تخلیق سے لے کر قیامت تک تم دنیا کی واحد قوم ہو، واحد امت ہو، جسے اللہ رب العزت نے کامل و اکمل دین دیا ہے، جو دین کسی نبی کی امت کو نہیں ملا۔ ہر نبی کی امت کو دین صرف اس کی علاقائی ضرورتوں کے حوالے سے ملا ہے۔ جتنے علاقے کا وہ نبی تھا، اتنے علاقے کی ضرورتوں کے مطابق دین ملا۔ جتنے زمانے تک نبی تھا اتنے زمانے تک کے لیے اس کو دین ملا۔ جن افراد کے لیے نبی تھا صرف ان افراد اور ان اقوام کے لیے دین ملا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، او مسلمانوں، تم دنیا کی واحد خوش قسمت قوم ہو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جسے میں نے کامل اور مکمل دین دیا ہے، جو صرف ایک علاقے تک کے لیے محدود نہیں ہے، جو صرف ایک وقت تک کے لیے محدود نہیں ہے، جو صرف ایک یا دو اقوام تک کے لیے محدود نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ پھر اتنا جامع نظام، اتنا کامل اور مکمل دین حاصل کرنے کے بعد بھی اگر تم کافروں کی اطاعت کرو تو تم سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟
اتنا کامل و مکمل دین حاصل ہونے کے بعد بھی اگر تم منافقین کی پیروی کرو تو تم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تمہارے پاس سیاست کا نظام اللہ کا دیا ہوا موجود ہے، صرف نظام نہیں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات میں کہ اللہ رب العزت کا یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی قوم کو صرف قانون نہیں دیتے، یہ لو قانون اور جا کے عمل کرو، نہیں، یہ لو کتاب اور جا کے اس پر عمل کرو، نہیں۔ اللہ کا قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ ہر قانون کے ساتھ، ہر کتاب کے ساتھ اس قانون پر عمل کرنے کے لیے نبی کی صورت میں عملی نمونہ بھی دیتے ہیں۔ اب اس قانون پر، اس کتاب پر کیسے عمل کرنا ہے، نبی کو دیکھو۔ گویا اللہ رب العزت، دیکھیے اللہ رب العزت جانتے ہیں میں نے دنیا کے اندر مختلف ذہنوں کے لوگ پیدا کیے ہیں، سب کی عقلیں برابر نہیں ہیں، کچھ مفتور العقل بھی ہیں، کچھ کم عقل بھی ہیں، کچھ بہت زیادہ حکمت اور دانائی والے بھی ہیں۔ اگر میں نے معاملہ ان کی عقلوں پر چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی عقل کے مطابق عمل کرے گا، جو اس کو سمجھ آئے گا وہی کرے گا، پھر اللہ کی کتاب ایک تو نہیں رہے گی، اللہ کا قانون ایک تو نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر قانون اور ہر کتاب کے ساتھ نبی کی صورت میں نمونہ بھی دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا اس امت مسلمہ پر بے پناہ انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کے لیے بھی صرف نظام نہیں دیا، صرف کتاب نہیں دی، بلکہ حضور علیہ السلام جیسا نمونہ اور خلافت راشدہ جیسا سیاسی نظام کا نمونہ دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہر مسلمان ڈنکے کی چوٹ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قیامت تک کوئی ریاست اس وقت تک اسلامی ریاست نہیں کہلا سکتی جب تک وہ خلفائے راشدین کے نظام خلافت کے مطابق نہ ہو۔ اور میں پہلے اس بات کی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، ایک ہے مسلم ریاست اور ایک ہے اسلامی ریاست، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مسلم ریاست جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو یا مسلمانوں کی حکومت ہو، وہ مسلم ریاست ہے۔ اسلامی ریاست جہاں مکمل طور پر اسلامی قانون نافذ ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں 60 کے قریب مسلم ریاستیں موجود ہیں، لیکن اسلامی ریاست کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو، تم خوش قسمت ہو کہ ہم نے تمہیں کامل مکمل نظام دیا، اکمل دین دیا، اس دین پر عمل کرنے کے لیے تمہیں خلافت راشدہ کا 30 سالہ نظام دیا۔ اور اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ قرآن کے الفاظ کے مطابق کہ خلافت راشدہ کا وہ 30 سالہ دور
صرف نظام نہیں بلکہ ہر اسلامی ریاست کے لیے سیاست کا نصاب ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے تعلیم کے اندر، عملی زندگی کے اندر نصاب کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اب آپ ایک مضمون کا امتحان دیتے ہیں، اس مضمون کے نصاب کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہیں جو آپ کے ذہن کو اپیل نہیں کرتی۔ آپ اس پیپر کے اندر اس نصاب کے خلاف اپنے ذہن کے مطابق لکھ کے آ جاتے ہیں، کیا آپ کو اس کے نمبر ملیں گے؟ نصاب صحیح ہو یا غلط، تمہارا پیپر نصاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ لا ہے دنیا کا۔ اور خلافت راشدہ کا 30 سالہ نظام قیامت تک کی ہر اسلامی ریاست کے لیے نصاب ہے، نصاب، صرف نظام نہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر جس طرح میری سنت کی اتباع لازم ہے، اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ہم نے تمہیں کامل اکمل مکمل نظام دیا، دین دیا، پھر اس کے بعد بھی اگر تم کافروں اور منافقوں کی طرف دیکھو تو تم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ہم نے تمہیں خلافت راشدہ کے لیے سیاست کا نظام بھی دیا ہے، اب اسے چھوڑ کر تم غیر مسلموں سے جمہوریت جیسے نظام کو حاصل کرو تو تمہارے لیے بدبختی نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے تمہیں نظام سیاست بھی دیا ہے، ہم نے تمہیں نظام معیشت بھی دیا ہے، ہم نے تمہیں نظام عبادت بھی دیا ہے۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس شعبے کے بارے میں ہم نے تمہیں نظام نہیں دیا؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات۔ اب ایک طبقہ آتا ہے وہ کہتا ہے اسلام کو ہم عبادت اور اخلاق کا نظام تو مانتے ہیں لیکن معیشت ہم سوشلزم سے لیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کا اپنا نظام معیشت کوئی نہیں۔ ایک طبقہ آتا ہے کہ ہم اسلام کے اخلاق اور عبادت کو تو مانتے ہیں، معیشت کو بھی مانتے ہیں، لیکن سیاست کا نظام ہم یورپ سے لیں گے، ہم امریکہ سے لیں گے۔ کیا مطلب ہوا کہ اسلام کا اپنا کوئی نظام سیاست نہیں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، سیاست کی بات ہو یا تجارت کی، عبادت کی بات ہو یا معیشت کی، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے پاس جامع اکمل مکمل کامل نظام اور دین موجود ہے، خبردار اس دین کی موجودگی میں کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کرنا۔ ہر چیز کو اپنے دین کے اندر تلاش کرو۔ ہم نے اس دین کے اندر تمہارے لیے ہر مسئلے کا حل رکھا۔ تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے تیسرا حکم جو دیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی پیروی کیجئے جو چیز آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتاری گئی ہے۔ دیکھیے ہمارا نظام دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔
امر اور نہیں، دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ ایک چیز کے کرنے کا حکم اور ایک سے رکنے کا حکم۔ یہ کام کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ نظام کے یہ دو پہلو ہیں۔ اللہ رب العزت بچنے کا حکم دے رہے ہیں، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ کافروں اور منافقوں کی کسی معاملے میں بھی، سیاست میں، تجارت میں، معیشت میں، کسی معاملے میں بھی کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کرنا۔ اور امر کا حکم فَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو کچھ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے اس پر عمل ضرور کرنا۔ کافروں منافقوں سے ضرور بچنا اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر ضرور عمل کرنا۔ جو کچھ اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے اس وحی کو پوری طرح ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ اب اللہ رب العزت یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت انسانی نفسیات سے پوری طرح واقف ہے۔ معاشرے میں آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو شراب سے ایک دیندار آدمی سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتے، نہیں پیتے شراب، حرام ہے بھائی ہمارے مذہب میں۔ آپ کو ایسے بے شمار آدمی ملیں گے جو سود نہیں کھاتے، کہ نہیں بھائی یہ حرام ہے ہمارے مذہب میں، جائز نہیں، لیکن وہی آدمی نماز بھی نہیں پڑھتے، انہی آدمیوں پر حج فرض ہے لیکن فرض حج نہیں کرتے، وہی لوگ ان پر زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ سود سے روکنے اور نماز کے پڑھنے کا حکم دینے والی ذات تو ایک ہی ہے۔ اور بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو تہجد بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے، ان کی پیشانی پر تہجد کے نشانات بھی ہوں گے، نماز کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے، ایام 20 کے روزے بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ سود بھی کھا رہے ہوں گے، رشوت بھی لے رہے ہوں گے، جوا بھی کھیل رہے ہوں گے، کام بھی تول رہے ہوں گے، ڈنڈی بھی مار رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت یہاں دو حکم دے رہے ہیں، کافروں اور منافقوں کی پیروی سے ضرور بچنا ہے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر ضرور عمل کرنا ہے۔ سود کھانا یہ کافروں کی پیروی ہے نا، رشوت لینا کافروں کی پیروی ہے، جوا کھیلنا، شراب پینا یہ کافروں کی پیروی ہے، نماز پڑھنا وحی کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا وحی کا حکم ہے، حج کرنا وحی کا حکم ہے۔ اب ایک طبقہ وہ ہے جو ممنوعات سے تو بچتا ہے لیکن عبادات یا اوامر ان پر عمل بھی نہیں کرتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اوامر پہ عمل تو کرتا ہے لیکن نواہی سے نہیں بچتا، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، سود بھی کھائے جا رہا ہے،
روزے بھی رکھے جا رہا ہے، رشوت بھی کھائے جا رہا ہے، حرام بھی کھائے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں حکم دے دیے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ اور ایک جملہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ فرما دیا، یہ میں نے دونوں حکم تمہیں دے دیے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، مت بھولنا کہ یہ کسی زمین کی گورنمنٹ کا آرڈر ہے، یہ کسی زمینی حکومت کا آرڈر ہے، اس کا آرڈیننس ہے، اور حکومت اگر میں اس حکم کی نافرمانی کروں گا تو حکومت مجھے پکڑ نہیں سکے گی، حکومت کے قانون کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس کو دنیا کی کسی حکومت کے آرڈر پر موقوف مت کرنا، اس کی طرح مت سمجھنا۔ یہ آرڈر کس ذات کا ہے؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھتا ہے، اس کی انٹیلیجنس تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہی ہے، تمہارا کوئی عمل اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور چوتھا حکم اللہ رب العزت نے دیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے ایمان والو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرنا سیکھو۔ توکل کس چیز کا نام ہے؟ توکل اس بات کا نام نہیں ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤں کہ اللہ ہی مجھے کھلائے گا، اللہ ہی مجھے پلائے گا، مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ توکل نام ہے اس چیز کا کہ اللہ رب العزت نے جو جو صلاحیتیں تمہیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو ایک کام کے لیے صرف کر دو۔ دماغی صلاحیتیں بھی صرف کر دو، جسمانی صلاحیتیں بھی صرف کر دو، مالی صلاحیتیں بھی صرف کر دو۔ جو جو صلاحیت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، ہر صلاحیت کو صرف کر دو، پھر ہاتھ باندھ لو، یا اللہ نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، میرا کام اتنا ہی تھا، میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اس کا رزلٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے بدر کے میدان میں نہتے صحابہ کو، ان کے ہاتھ میں تلوار ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، گرم ریت سے بچنے کے لیے انہوں نے پرانے کپڑے اپنے پاؤں پر لپیٹے ہوئے تھے، ہاتھوں میں تیر نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، کمان نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام بٹھا رہے، تو اس مورچے پر بیٹھ جا، تو اس مورچے پر بیٹھ جا۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس تیر، نہ میرے پاس تلوار، نہ میرے پاس کمان، بیٹھنے کا فائدہ کوئی صحابی یہ نہیں کہہ رہا۔ لیکن ہر صحابی توکل کا معنی جانتا ہے، اور نبی بھی توکل کا معنی جانتا ہے کہ توکل نام ہے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے نتیجہ خدا پہ چھوڑ دینا۔ صلاحیتوں کا استعمال ضروری ہے، سب کو مورچوں پر بٹھا کے پھر خدا کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ یہاں تک میرا کام تھا، اس سے آگے تیرا کام۔
میرے پاس ان 313 افراد کو میدان جنگ تک لانے کی صلاحیت تھی، میں لے آیا۔ میرے پاس ان لوگوں کو مورچوں پر بٹھانے کی صلاحیت تھی، میں نے بٹھا دیا۔ میرے پاس ان کو تلواریں فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، میں اس کا پابند بھی نہیں تھا۔ میرے پاس ان کو تیر کمان فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، میرا کام نہیں تھا۔ جو صلاحیت میرے اندر تھی، میرے پاس تھی، ان کو مدینے سے بدر میں لانا، ان کو مورچوں پہ بٹھانا، بس میرا کام ختم۔ اب یا اللہ اس سے آگے تیرا کام ہے، میرا کام نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو مگر پہلے اپنی صلاحیتیں تو استعمال کرو۔ اپنی صلاحیتوں تو بروئے کار لاؤ، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر تم اللہ پر بھروسے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، حالانکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ نے جوانی کی صلاحیت دی ہے تو استعمال کر لو، اللہ نے وقت کی صلاحیت دی ہے تو استعمال کر لو، اللہ نے مال کی صلاحیت دی ہے تو استعمال کر لو، اللہ نے دماغ اور عقل کی صلاحیت دی ہے تو استعمال کر لو، اللہ نے علم کی صلاحیت دی ہے تو استعمال کر لو، اللہ نے حکومت کی صلاحیت دی ہے تو استعمال کر لو، اللہ نے طاقت اور قوت کی صلاحیت دی ہے تو استعمال کر لو، کم از کم وہ صلاحیتیں استعمال تو کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے عزم ضروری ہے۔ عزم نام ہے دو چیزوں کا، جو کام کرنا ہے پہلے دل کے اندر اس کے کرنے کا پختہ ارادہ تو بٹھا لو، اس کے بارے میں تو اپنے دل کو تذبذب سے نکالو، اور اپنے دل کو قائم کر کے پھر اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر لو، پھر فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری صلاحیتوں کے استعمال کا اچھا صلہ دے گا، اللہ رب العزت تمہاری محنت کا اچھا صلہ دے گا۔ اب یہ چار چیزیں، چار حکم ہیں اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے خطاب نبی کو کیا ہے، یا ایھا النبی، خطاب نبی کو کیا ہے، لیکن در حقیقت یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے۔ اب یہ ساری چیزیں سمجھا کے اللہ رب العزت مقصد بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ چیزیں میں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ تم پر تمہارے نبی کا حق تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہاری جانوں کی وہ ویلیو نہیں جو نبی کی ہے، تمہارے مال و دولت کی وہ ویلیو نہیں جو نبی کی ہے، تمہاری حکومت و اقتدار کی وہ ویلیو نہیں جو نبی کی عزت و ناموس کی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہے۔ انسان اپنی جان کے لیے
اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی اس سے زیادہ حقدار ہے۔ انسان بیمار ہو جائے تو اپنی صحت کے لیے کیا کچھ خرچ نہیں کرتا، کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کرتا، کبھی کسی ہسپتال، کبھی کسی ہسپتال، کبھی کسی شہر، کبھی کسی شہر، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، اپنے وجود کی صحت کے لیے انسان لاکھوں کروڑوں تک خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی اس سے زیادہ مستحق ہے تمہارے لیے، تمہارے پیسے پر۔ جتنا اپنی جانوں کی صحت کے لیے خرچ کرتے ہو، کم از کم اتنا ہی نبی کے لیے بھی خرچ کر دو۔ جتنا اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہو، کم از کم اتنا ہی نبی کی عظمت کے لیے خرچ کر دو۔ جتنا اپنی جوانی اور صحت کو بحال رکھنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہو، نبی کے لیے بھی اپنی جان کو مشقت میں ڈالنا سیکھو۔ نبی زیادہ حقدار ہے تم سے، تمہاری جانوں اور مالوں سے زیادہ۔ ایمانداری سے اللہ کے اس جملے پر ذرا غور کیجئے اور اپنے اندر جھانک کے دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار ہے۔ کیا واقعی میرے اندر، میرے دل کے اندر جو حقوق میں نے بنا رکھے ہیں یا پال رکھے ہیں، کسی مقام پہ مجھے نبی نظر آتا ہے اپنے اندر؟ میرے دل کے اندر یہ ہے بچوں کے لیے میں نے یہ چیز لینی ہے، بچوں کا مجھ پر حق ہے۔ میں نے بیوی کے لیے یہ چیز خریدنی ہے، بیوی کا مجھ پر حق ہے۔ میں نے ماں کے لیے یہ کچھ لینا ہے کیونکہ میری ماں کا مجھ پر حق ہے۔ میں نے اپنے باپ کے لیے یہ کچھ لینا ہے کیونکہ میرے باپ کا مجھ پر حق ہے۔ لیکن خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے ایک لمحے کے لیے اندر جھانک کے دیکھیے، کیا ہمارے دل کے کسی خانے میں یہ بھی موجود ہے کہ میں نے نبی کے لیے یہ کرنا ہے کیونکہ نبی کا مجھ پر حق ہے؟ اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، اپنے ایمان کو ٹٹولیے، اپنے دلوں کو ٹٹولیے۔ میرے دل کے اندر میری بیوی کی محبت ہے، اس کا حق بھی موجود ہے۔ میری اولاد کی محبت ہے، اس کا حق بھی موجود ہے۔ میرے والدین کی محبت ہے، اس کا حق بھی موجود ہے۔ دوست احباب کی محبت ہے، ان کا حق بھی موجود ہے۔ لیکن صرف اتنا سوچئے، اس دل کے اندر نبی کا بھی کوئی حق نظر آتا ہے کہیں؟ کیوں؟ کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں کہ ہم نبی کا حق یا تو مانتے نہیں، اور اگر مانتے ہیں تو کم از کم اس حق کو ادا کرنے میں غفلت تو ضرور برت رہے ہیں نا؟ اس حق کو ادا کرنے میں غافل تو ضرور ہیں۔ اللہ تو بڑے سخت جملے کے ساتھ یہ سمجھا رہے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ نبی کا حق قریب ہے، زیادہ ہے۔ بلکہ نبی نے تو اس سے بھی سخت جملہ فرما دیا ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، جس مسلمان کے دل کے اندر اس کی ماں کی محبت میری محبت سے زیادہ ہے، اس کے باپ کی محبت میری محبت سے زیادہ ہے، اس کی اولاد کی محبت میری محبت سے زیادہ ہے،
اس کی بیوی کی محبت میری محبت سے زیادہ ہے، اس کے دوست احباب کی محبت میری محبت سے زیادہ ہے، اس کے سیاسی لیڈر کی محبت میری محبت سے زیادہ ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم وہ سب کچھ ہے مگر مومن نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، کوئی تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل کے اندر میری محبت تمام محبتوں پر غالب نہ ہو۔ میری محبت تمام محبتوں پر غالب نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ کتنی محبتیں ہیں جو ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھی ہیں، اور حق ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ محبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جس کے دل کے اندر ماں کی محبت بھی ہے، بیوی کی محبت بھی ہے، لیکن ماں کی محبت بیوی کی محبت پر غالب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے دل کے اندر بیوی کی محبت بھی ہے، ماں کی محبت بھی ہے، لیکن بیوی کی محبت ماں کی محبت پر غالب ہے۔ ہیں بے شمار لوگ، محبت میں کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کے دل کے اندر بیوی کی محبت زیادہ، ماں کی محبت کم، کسی کے دل کے اندر ماں کی محبت زیادہ، بیوی کی محبت کم، کسی کے دل کے اندر والدین کی محبت زیادہ، اولاد کی محبت کم، کسی کے دل کے اندر اولاد کی محبت زیادہ، والدین کی محبت کم۔ یاد رکھیے ان چیزوں میں، محبت میں کمی بیشی کا ایمان سے تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص بیوی کی محبت دل میں زیادہ رکھتا ہے، ماں کی کم رکھتا ہے، تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، فاسق کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس کا محبت میں جو حق ہے وہ حق اس کو دو، جو ماں کا حق ہے ماں کو دو، جو باپ کا حق ہے باپ کو دو، جو بیوی کا حق ہے بیوی کو دو، جو اولاد کا حق ہے اولاد کو دو۔ لیکن اس محبت میں کمی بیشی کی بنا پر ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن رسول مجھے بتا رہا ہے کہ ایک محبت ایسی ہے جس میں تم اگر کبھی کرو گے تو تم ملک بھی ہو سکتے ہو، بڑیش بھی ہو سکتے ہو، چیمے بھی ہو سکتے ہو، عوان بھی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، مگر مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر تمام محبتوں پر میری محبت غالب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ ہو۔ ہمیں اپنے ضمیروں کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، ہم نے اپنے دلوں کے اندر موجود محبتوں میں موازنہ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں آگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبتوں کا یہی سلسلہ ہمارے دلوں میں موجود رہے، جہاں نبی سے محبت کا کوئی پہلو نظر ہی نہیں آتا۔ ہماری زبان پر کلمہ بھی ہو، ہمارے کھاتے میں تہجد بھی ہو، نمازیں بھی ہو، روزے بھی ہو، حج بھی ہو، زکاتیں بھی ہو، اور قیامت والے دن خدا کا پیغمبر کہہ دے دفع ہو جا تو میرا نہیں، اس لیے کہ تیرے دل کے اندر میری محبت تیری ماں کی محبت سے کم تھی، اس لیے کہ تیرے دل کے اندر میری محبت تیرے دوستوں کی محبت سے کم تھی، اس لیے کہ تیرے دل کے اندر تیری بیوی کی محبت میری محبت سے زیادہ تھی۔ جبکہ میں تمہیں دنیا میں پڑھا کے آیا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر موجود محبتوں پر میری محبت غالب نہ ہو. ہمارے دلوں میں بے شمار محبتیں ہیں. پیسے کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، کرسی کی محبت ہے، اقتدار کی محبت ہے، ڈالر کی محبت ہے، پاؤنڈ کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، برادری کی محبت ہے. بے شمار محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن خدا کے پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ تمام محبتوں پر کون سی محبت غالب رہنی چاہیے؟ رسول کی. تمہارے دلوں کے اندر جتنی محبتیں ہیں ہونی چاہیے، لیکن ان تمام محبتوں پر غالب محبت کس کی ہو؟ رسول کی. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ابھی اسلام کے اندر توہین رسالت کے جرم کی کوئی سزا متعین نہیں تھی، لیکن صحابہ کے دل کے اندر نبی کی محبت اتنی تھی کہ ایک نابینا صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. خون آلود خنجر اس کے ہاتھ میں ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، خون آلود خنجر اس کے ہاتھ میں ہے. اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لونڈی تھی، مجھے اس سے بہت پیار تھا، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ میرے پھول جیسے بچے کی ماں تھی، لیکن آج اس نے میرے سامنے آپ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے کہ میں برداشت نہیں کر سکا، اسے قتل کر کے آ رہا ہوں. اس صحابی کے دل کے اندر کون سی محبت غالب تھی؟ رسول کی محبت غالب تھی. اور چونکہ قانون موجود نہیں تھا، اس لیے نبی کی خدمت میں حاضر بھی ہو گیا. آقا اگر یہ میرا جرم ہے تو مجھے سزا دے دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. نبی کی محبت کا اندازہ اس سے کر لیں، خدا اور خدا کے رسول کی طرف سے اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ امن والا مقام دار الحرم ہے. کعبۃ اللہ اور اس کا قرب و جوار. حرم شریف دنیا کا سب سے امن والا مقام ہے، جہاں کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں وہاں تم کسی پرندے کا شکار نہیں کر سکتے. پرندے کا شکار کرنا تو دور کی بات ہے، تم اپنے دانتوں کا خلال کرنے کے لیے گھاس کا تنکا نہیں توڑ سکتے. جہاں کے گھاس کے لیے بھی امن، جہاں کے پرندوں کے لیے بھی امن. حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ بڑے بڑے جرم کر کے آ کے وہاں پناہ لے لیتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو وہاں کچھ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ امن کا مقام ہے، یہ جرم کر کے آیا ہے، باہر نکلے گا تو سزا ملے گی، حرم کے اندر جب تک ہے اس کو سزا نہیں مل سکتی. لیکن فتح مکہ کے حالات میں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کدھر ہے ابن خطل، کہاں ہیں اس کی لونڈیاں جو میرے خلاف اشعار پڑھا کرتی تھیں؟ ابن خطل ان سے اشعار، میری توہین کے اشعار پڑھایا کرتا تھا، کہاں ہے وہ؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر چھپ گئے ہیں. فرمایا وہیں جا کے قتل کر دو.
میں توہین رسالت کے جرم کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ توہین رسالت کرنے والے کے لیے حرم کے اندر بھی پناہ نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے اسے بھی قتل کر دو۔ قتل کیا گیا، کعبے کے غلاف کے اندر قتل کیا گیا، حرم کے اندر قتل کیا گیا، توہین رسالت کے جرم میں قتل کیا گیا، خدا کے پیغمبر کے حکم سے قتل کیا گیا۔ اور آج ہمیں برداشت کے سبق دیے جا رہے ہیں کہ نبی کی توہین ہوتی ہے تو برداشت کرنا سیکھو، نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو برداشت کرنا سیکھو۔ آج میرا مسلمان سکالر اپنے آپ کو مسلم مفکر کہنے والا مجھے برداشت کا سبق دیتا ہے، مجھے وہ تہذیب سکھاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کائنات کا سب سے مہذب انسان کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کی بات ہے۔ اس کائنات کا سب سے مہذب انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کائنات کے اندر تہذیب کی تعلیم جو انہوں نے دی ہے وہ نہ اس سے پہلے کوئی دے سکا نہ اس کے بعد کوئی دے سکتا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر نے جس تہذیب کی تعلیم دی، کعب بن اشرف کے بارے میں پتہ چلا وہ توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام سے کہا، کون ہے جو اس بدبخت کو قتل کر کے میری ناموس کا تحفظ کرے گا؟ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسے قتل کیا گیا، نبی کے حکم سے قتل کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں 25 کے قریب افراد توہین رسالت کے جرم میں قتل کیے گئے۔ کچھ صحابہ نے خود کیے، کچھ حضور علیہ السلام نے کرائے، حتیٰ کہ حرم کے اندر بھی کروائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توہین رسالت کتنا بڑا جرم ہے۔ پر اگر آپ، اللہ ہمیں توفیق دے، اگر آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جو لوگ خدا کی توحید کو نہیں مانتے، لیکن اللہ ان پر کوئی برہمی کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ ان لوگوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جو خدا کے مقابلے میں آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خدا ہیں، فرعون اور نمرود جیسے۔ اللہ ان پر کوئی برہمی کا اظہار نہیں کرتے، کوئی خدا کے وجود کو نہیں مانتا، اللہ پر ہم نہیں ہوتے، کوئی خدا کی توحید کو نہیں مانتا، اللہ پر ہم نہیں ہوتے، کوئی خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعوے دار ہے، اللہ پر ہم نہیں ہوتے۔ لیکن جو ہی کوئی قوم کسی نبی کی توہین کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جبریل جا کے بستی کو الٹ پلٹ کر دے۔ کسی نبی کی توہین اللہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، جن قوموں پر عذاب آئے وہ توحید سے انکار پر نہیں، نبی کی توہین کی وجہ سے آئے، نبی کی تنقیص کی وجہ سے آئے۔ گویا نبی کی توہین اللہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں غیرت کا اور تہذیب کا سبق مت دو۔ اپنے اندر غیرت کو ٹٹول کے دیکھو کہ تمہارے اندر ایمان اور غیرت نام کی کوئی چیز ہے، کیونکہ خدا کا پیغمبر کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے جس کے دل کے اندر میری محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ میں تہذیب کا سبق تم سے نہیں لوں گا، میں تہذیب کا سبق قرآن سے لوں گا، میں تہذیب نبی کی سنت سے سیکھوں گا۔
میں تہذیب صحابہ کے عمل سے سیکھوں گا، میں تہذیب خلافت راشدہ کے نظام سے سیکھوں گا۔ میرے لیے تعلیم اور تہذیب کے یہی معیار ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایک طوفان اٹھا ہوا ہے ناموس رسالت کے خلاف، توہین رسالت پر مبنی۔ پہلے افراد یہ جسارتیں کرتے تھے، کبھی کسی فرد نے کر دیا، کبھی کسی فرد نے کر دیا، کبھی کسی۔ اب تو پوری ریاست، فرانس کی پوری ریاست اپنے صدارتی حکم کے مطابق پورے عالم اسلام کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے کہ نبی کی توہین ہمارا انسانی حق ہے، نبی کی توہین تمہارے، نبی کی توہین میرا مذہبی حق ہے۔ اگر تم اس سے روکو گے تو یہ اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے کے مترادف ہوگا۔ فرانس کے صدر کے حکم پر فرانس کی تمام سرکاری عمارتوں پر توہین رسالت پر مبنی خاکوں کے بینر لگائے گئے، پوسٹر لگائے گئے، سکرینیں سجائی گئی۔ آفرین اس مرد قلندر پر ترکی کے صدر طیب اردگان خدا اسے سلامت رکھے، پورے عالم اسلام کی نگاہیں اس مرد قلندر کی طرف ہیں۔ سب سے پہلے اس نے احتجاج کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نبی کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی اور انسانی اور مذہبی حق سمجھنے والا شخص وہ پاگل ہے، احمق ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی قانون، نبی تو دور کی بات ہے، عام انسان کی توہین کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ پوچھئے وکلا سے، یہاں توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، توہین ریاست برداشت نہیں ہوتی، عزت نفس اگر پامال ہو تو اس کے خلاف حیثیت عرفی کا کیس ہوتا ہے۔ اس نے میری عزت پامال کی یا 5 کروڑ روپیہ دلوایا جائے، قانون ہے، دنیا کے ہر ملک کا قانون ہے۔ عام آدمی کی توہین کی بھی اجازت نہیں دی جاتی دنیا کے کسی قانون میں، چہ جائے کہ کسی نبی کی توہین کی اجازت ہو۔ جن کو ماننے والوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، خواہ وہ یہودی ہیں، نبی کو مانتے تو ہیں، نبی کی مانتے ہیں یا نہیں وہ بات الگ ہے، عیسائی ہیں نبی کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں نبی کو مانتے ہیں، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اب اتنے لوگوں کی، اتنے مسلمانوں کی، اتنے نبیوں کو ماننے والوں کی توہین کی اتنی بڑی جسارت، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومتیں آج تک یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، جناب عمران خان، یہی کچھ نواز شریف نے کیا تھا، یہی کچھ زرداری نے کیا تھا۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے چائے کی پیالی میں ڈوب کے مر جاؤ، اور کچھ نہیں کر سکتے تو پانی کے گلاس میں ڈوب کے مر جاؤ۔ ایسے حکمران کو کسی مسلم ریاست کی حکمرانی کا حق نہیں ہے۔ جو ہمیں صبر کی تلقین کرے، ہمیں برداشت کی تلقین کرے، لیکن گستاخوں کو روکنے کے لیے اس کے پاس کوئی پروگرام نہ ہو۔ ریاست ہے ریاست، ہم اس دن سے آج تک مطالبہ کر رہے ہیں، ریاست اور کچھ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ ایمانداری سے بتائیے، اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟
سفارت حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرو، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے 10 دن احتجاج منانے کی تو قوم کو آزادی دی کہ 10 دن تک پورے ملک میں اس پر احتجاج کیا جائے. جناب وزیر اعظم، خدا کے لیے قوم کو پاگل مت بناؤ. تم وزیر اعظم ہو، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو وزیر اعظم ہونے یہ بھی یاد دلانے کے لیے یہ ڈیوٹی بھی بشرا بیگم کی ہے. وہ آپ کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ جناب عمران تم وزیر اعظم ہو. خود عمران خان نے اپنے کئی بیانات میں کہا ہے کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں پر، کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. تو بشرا بیگم نے کہا عمران تم وزیر اعظم ہو، تم لوگوں کی طرح رو نہیں، کچھ کرو، ان مظلوموں کے لیے کچھ کرو. تو کیا آپ عالم اسلام کے اس مطالبے کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت فرانس کے ساتھ فوری طور پر سفارتی تعلقات ختم کرے اور ریاست کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام مسلم ممالک اور دیگر غیر مسلم ممالک جو اس تصور کے خلاف ہیں ان کو ساتھ ملا کر اس گستاخی اور توہین آمیز رویے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ جو حضرات متفق ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ کے بعد اسی سلسلے میں شبان ختم نبوت کی طرف سے جو موٹر سائیکل ریلی نکالی جا رہی ہے، آپ انشاءاللہ العزیز اس ریلی میں اپنے جذبات اور اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، اپنی ایمانی غیرت کے اظہار کے لیے انشاءاللہ العزیز اس ریلی میں ضرور شریک ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.